جو بندہ اپنی جائیداد اور پیسے کھلا چکا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہے تو دکھا، تیرے پیسے مجھے لے کے دکھائے۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے اور طاقت کا اعلان اعلان کرتا ہے، اعلان دیتا ہے۔ میری بات ہے تو وہ کاروبار کرتے تھے بیلوں کا، یہ بڑے بڑے شاندار بیل، اور بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ایک بندہ ان کے ہاں آتا گیا اور پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، اعتبار بناتے ایک دفعہ زیادہ بیل لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد تم پتہ ہی نہیں، موبائل ہی نہیں، راستہ نہیں، واسطہ نہیں، جو جگہ بتائی وہاں بھی نہیں، سب ختم۔ بہت تلاش کیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، وہ خود آئے گا، تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن بولے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، تیرے میرے لیے ناممکن ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ پڑھنا شروع ہو گیا۔ تھا کوئی دیوانہ، وہ تو دیوانہ پڑھتا ہے، جس کو دیوانگی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ پھر وظیفہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے، پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے۔ پڑھا اس نے، اور پڑھا بھی ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا، سخت توجہ دھیان سے، گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج سائل منگتا بن گئے۔ ادھر ایک انوکھا نظام چلا، انوکھا نظام یہ چلا اس کا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی اور نام سے اس نے جا کے کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار کیا کیا؟ وہ کاروبار بھی سن لے ذرا۔ گاؤں دیہات میں یا شہر کے اطراف میں گیا جہاں مسجد زیر تعمیر ہوتی تھی، تو وہاں مسجد کی نماز پڑھ کے کہنے لگا بھائی اس مسجد کے ذمہ دار کون ہے، تو میں اس میں حصہ ملانا چاہتا ہوں، مسجد نامکمل ہے۔ تو اس کو بہت سارے پیسے دے دیے کہ آپ یہ فوراً مکمل کرائیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام پتا؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، اچھی سواری، اچھا لباس، سارا کچھ۔ پھر اگلی دفعہ پھر آئے کچھ جمعوں کے بعد، جمعہ پڑھا اور پھر بہت سارے پیسے دے دیے، ماشاءاللہ کام ہو گیا، اچھی بات ہے، اور کام کرائیں، اللہ کا گھر ہے، ڈالیں۔ کچھ جمعوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ باؤ جی آپ کرتے کیا ہے؟ کہ میں لوگوں کو باہرلے ملک بھیجتا ہوں، تو وہاں میری کمپنیاں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ ادارے ہیں۔ بھیا کہہ کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی باہرلے ملک بھیجے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس شکل میں بھیجتا ہوں کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری ہے۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے، 10-10 ہزار روپے، جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ۔ انہوں نے باقاعدہ رسیدیں، ریکارڈ دے دیا، 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک دوست آئندہ دفعہ پھر آئے تو لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں، ریکارڈ، ہر چیز کا، انہوں نے کہا فوٹو تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے۔ پیسے لے گاڑی میں رکھ کے الوداع سیادہ تے کانڈ دکھا سیادہ۔ ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ صاحب ملا ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا۔ پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا۔ اس کی صورت فیل ان سب کے پیسے بھی دلوائے اور اس کے بیلوں کے پیسے وہ بھی دلوائے۔ بس 70 دفعہ صبح، 70 دفعہ شام صورت فیل پڑھے، اور پڑھے توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، دیوانگی اور پاگل پنے کی کیفیت میں اس کا تصور کر کے پڑھے۔ کیسے؟ 70 ٹافیاں اپنے سامنے رکھے، ٹافیاں ہوں ایسی
جو جلدی کھل جانے والی نہ ہو وہ اپنے سامنے رکھے. ایک ٹافی اٹھاتا جائے اور سورت فیل پڑھتا جائے. ادھر 70 ٹافیاں ختم ہوگی، ادھر 70 سورت فیل بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ 70 دن کرے، اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. 70 دن کریں. 70 دن کے بعد یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر دیں. کام بن جاتا ہے، اسی 70 دن میں کام بن جاتا ہے. 70 دن میں کوئی مجبوراً جس نے توجہ نہیں کی، جس نے دھیان نہیں کیا، اور جو غفلت سے پڑھ، اگر وہ نہیں ہوا اس کا کام، تو پھر وہ اگلے 70 دن شروع کر دے. پر 70 دن کے اندر ایک حیرت انگیز نظام چلتا ہے. اور 70 دن کے اندر بندہ پاؤں پڑھ کے پیسے دیتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانی بات ہے، مجھ سے کہنے وہ کرائے پہ نا تانبے کی دیگیں دیتے تھے، پکائی والی تانبے کی دیگیں. مجھے کہنے لگی میری کوئی پتہ نہیں 12 یا 15 دیگیں وہ بندہ لے گیا ہے گاڑی بھر کے، اور پھر مل نہیں رہی. میں نے کہا سورت فیل پڑھ، صبح شام 70 بار، سارے گھر کو لگا دے، سخت توجہ سے پڑھ. باقی سارا دن چلا کوئی وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے وہ پڑھ. سورت فیل کو سخت توجہ سے پڑھنا شروع کر دی. 70 دن پڑھ، اسی طرح 70 ٹافیوں پہ، اور 70 دن کے بعد وہ ٹافی بچوں میں تقسیم کرتے. اس نے پڑھا اور پڑھنا شروع کر دیا. ابھی 70 دن گزرے نہیں تھے تو کسی کام کے سلسلے میں اڈے پہ جانا پڑا، تو اس کی بسیں، اس کی دیگیں بس کی چھت پہ رکھی جا رہی تھی، شہر سے منتقل ہو رہی تھی. اس نے کہا یہ دیگیں تو میری. اس نے شور شرابہ کیا کہ میری دیگیں ہیں. جاننے والے بھی کو ملے تھے کہ ہاں یہ تو دیگیں کرائے پہ دیتے ہیں. اور وہ بندہ جو دیگیں لے کے جا رہا تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ ادھر ادھر ہو گیا. انہوں نے دیگیں اتروائیں. دیگیں اتروانے کے بعد کہا کہ بندہ کہاں ہے؟ بندہ تو تھا ہی. تو بڑے احترام سے دیگیں لے کے گھر واپس آ گیا. اس کو دیگیں مل گئی. دیگیں مل گئی. اس کے اندر ایک راز ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل